अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा हुज्जतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला बैनुल हरमैन रमज़ान अज़ीम की बरकतें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत के साथ नेमतों की फरावानी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए। मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पहुँचाने के लिए सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम, अर्ज़ अक़ीदत, अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वले अमीरिल मुमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 14 رمضان عظیم 1443 ہجری ہے اور 16 اپریل 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 841 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ ہفتے کا دن ہے، آج کا دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اور آج ہم رسول گرامی قدر اور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی میں ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود رہیں گے نوحہ و منقبت خان سید شان حیدر نقوی صاحب کونگو افریقہ سے، اور نوحہ و منقبت خان علی رضا حسینی صاحب منڈی بہاولدین پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خان سید منہال عباس زیدی صاحب کھیرواٹ جلال پور سادات ڈسٹرکٹ میرٹھ تحصیل سردنا یوپی انڈیا سے ہمارے ساتھ محفل میں شریک رہیں گے۔ اور دو مہمان ہمارے نوحہ خان غلام عباس کمالیہ پنجاب پاکستان سے، اور منقبت خان سامن ذکی کراچی سندھ پاکستان سے۔ جواب گو نہ رہے، دوستوں سے یہی عرض رہتی ہے کہ اگر آپ شرکت نہیں کر سکتے اور کوئی مجبوری بن جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اتفاقیات ہو جاتی ہیں، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی حاجت پڑ جاتی ہے، تو جواب دے کر ہمیں بتا دیا کیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس طریقے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم آپ کی مشکل کی صورت میں آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ کسی دوسرے دوست کو ریپلیس کر لیتے ہیں۔ بہرحال اب سے یہی سجیسٹ کیا ہے کہ جو دوپہر کے 12 بجے عراقی کے اعتبار سے جواب نہیں دے گا، اس کی جگہ پر میں کسی دوسرے مہمان کو ریپلیس کر دیا کروں گا۔ اس طریقے سے مجھے بھی سہولت رہے گی اور آپ کو بھی سہولت رہے گی کہ اگر آپ کو شرکت نہ کرنا ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے، 12 بجے تک ہم کسی دوسرے کو ریپلیس کر دیں گے۔ آج کا دن جناب مختار ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وفات کہیں شہادت، حقیقت میں تو شہادت ہے کہ شہادت کا دن ہے، اور جناب مختار ثقفی کو اہل بیت علیہ السلام نے عزت والا مقام اور شرافت والا مقام عطا فرمایا، اہل بیت علیہ السلام کے ناصرین میں سے۔ ہم چاہتے ہیں حجت خدا کے مددگار ہو جائیں، اپنے وقت کے امام کے مددگار رہے، اور معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنا حسن عقیدت اس انداز میں پیش کیا کہ اپنی جان کو معصومین علیہ السلام پر فدا کر دیا، اور جناب امین مختار کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد فرمایا، اور اہل بیت علیہ السلام نے مختار ثقفی پر رحمتیں برکتیں نازل کرنے کی بھی دعا فرمائی، اور اہل بیت علیہ السلام نے خصوصی طور پر جناب مختار ثقفی کے بارے میں جو دعا کی وہ وہاں پر کی جب معصوم علیہ السلام کے بارگاہ میں معصوم علیہ السلام کے دشمن کا سر کاٹ کر بھیجا جناب مختار ثقفی نے، تو معصوم علیہ السلام نے جناب مختار ثقفی کے حق میں دعا کی۔ اور دوسری بات یہ، معصوم علیہ السلام نے جناب مختار ثقفی کو کہیں پر منع فرما کر کسی اس انداز میں نہیں کیا تھا کہ اگر یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ معصوم علیہ السلام نے بلکہ دعائیں ضرور دی ہیں جناب مختار ثقفی کے، اور جناب مختار ثقفی نے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے اخلاص کو جس حد تک ممکن تھا پیش کر سکتے تھے پیش کیا، جتنا ان کی استطاعت اور امکان میں تھا اخلاص کو پیش کیا۔ تمہارے جیسا نہیں کوئی سورما مختار، تمہارے جیسا نہیں کوئی سورما مختار، بنے ہو فرد سے تم پورا قافلہ مختار، خبر پر ہرملا کی مسکرائے حق کے امام، خبر پہ ہرملا کی مسکرائے حق کے امام، امام وقت نے دی آپ کو دعا مختار، تمہارے ڈر سے چھپے پھرتے تھے یزیدی سب، تمہارے ڈر سے چھپے پھرتے تھے یزیدی سب، یہ بس تمہارا ہی تھا روب و دبدبا مختار، کیا جو تم نے نظر آنا تھا، کیا جو تم نے نظر آتا تھا وہ ناممکن، کیا جو تم نے نظر آتا تھا وہ ناممکن، تمہارا حوصلہ ہے عرش آشنا مختار، تمہاری جرأت و ہمت پہ راضی تھے عابد، تمہاری جرأت و ہمت پہ راضی تھے عابد، یوں تم نے اجر رسالت کیا ادا مختار، سنا جو زندہ میں کربل کا واقعہ تم نے، سنا جو زندہ میں کربل کا واقعہ تم نے، تو قید خانے سے خود کو رہا کیا مختار، بتایا ماں نے یہ شوذب تھا مجھ کو بچپن میں، بتایا ماں نے یہ شوذب تھا مجھ کو بچپن میں، کہ تم نے قتل کیے دشمن خدا مختار، کہ تم نے قتل کیے دشمن خدا مختار۔ اور جناب سید نوازش زیدی الواسی صاحب کا ایک بند ہے، افکار یزیدی کے جو کردار ہوئے ہیں، افکار یزیدی کے جو کردار ہوئے ہیں، ماؤں کی خیانت کے طرفدار ہوئے ہیں، تاریخ ہے شاہد کے سبھی دشمن حیدر، تاریخ ہے
شاہد کے سبھی دشمن حیدر مختار کی تلوار سے فنار ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ و منقبت خان سید شان حیدر نقوی صاحب کونگو افریقہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، صدا آباد رہیں۔ کربلائے مولا بین الحرمین ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ مولا کی بارگاہ میں اور مولا کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی طلب کرنے کا وقت چاہوں گا۔ توسل کے لمحات کو مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کرنے میں بسر فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منورتر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین کو مولا امام حسین السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سلام عرض ہے مولا کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین بن سید الحسین، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرنا چاہوں گا مولا کی منقبت سے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، جو چاہیے جو چاہیے جو چاہیے وہ ملے گا حسین کے در پر، حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ بطور خاص بسم اللہ۔ کہ میری نظر میں یہ تفسیر فَاذْكُرُونِی ہے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرُکُم وَاذْکُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونِ کی جو قرآن کی آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ میری نظر میں یہ تفسیر فَاذْكُرُونِی ہے کہ ایک بعید صدا عاشقوں کی رہتی ہے، خدا کے گھر سے زیادہ حسین کے در پر، حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، کہ شہید کہتے ہیں یہ اوج ہم نے پایا ہے، شہید کہتے ہیں یہ اوج ہم نے پایا ہے، ہمیں حسین نے خود کربلا بلایا ہے، اب قیام ہمارا حسین کے در پر، حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ اور راہب اپنے بیٹوں سے فرماتا ہے کہ سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین، سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین، میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، ارے اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر، حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا
حسین کے در پر بطور خاص بسم اللہ کہ وہب کی ماں سے وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا در حسین پہ وہ بیٹے لینے آیا تھا یہ دینے آئی ہے بیٹا حسین کے در پر حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر آخری سے بسم اللہ کہ کرم کا چھوٹا سا کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں کہ تھے 2 کروڑ بشر تھے 2 کروڑ بشر کربلا میں ٹھہرے ہوئے نہیں ملا کوئی بھوکا حسین کے در پر حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں ماشاءاللہ بہت پیارے کلام پڑھے آپ نے اور مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرتے رہیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف ہماری جانب سے ہوگا اور قبولیت کی مہر آپ لگائیں گے اور مولا کی بارگاہ سے اپنے لیے نذرانہ عقیدت طلب کریں گے اور مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے مولا آپ کو خوش رکھیں آباد رہیں شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سید شان حیدر نقوی صاحب کانگو افریقہ سے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور یہ ذکر ہمیشہ زمانے میں عام فرماتے رہیں جناب مختار ثقفی آج کا دن جناب مختار ثقفی کے نام ہے اور جناب مختار ثقفی کو رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام نے وہ عزت والا مقام عطا فرمایا اور چاہنے والوں نے اہل بیت علیہ السلام کے جناب مختار ثقفی کے حق میں کافی کچھ لکھا ہے اور اسی طریقے سے کہ اپنے حسن عقیدت کو جناب مختار ثقفی کی خدمت میں پیش کر سکے تو جناب مختار ثقفی کے لیے جو ہمارے پاس پہنچا لکھا ہوا جناب محترم لکھنے والے ہیں مرزا دبیر صاحب جب خون ناحق کے شہداء جوش زن ہوا جب خون ناحق کے شہداء جوش زن ہوا اور انتقام کا تر و تازہ چمن ہوا مختار مورد مدد پنج تن ہوا محوے قصاص قتل شہ بے کفن ہوا کوفہ صلاح پوشوں سے آباد ہو گیا کوفہ صلاح پوشوں سے آباد ہو گیا تختہ زمیں کا بیضۂ فولاد ہو گیا مختار کہتا تھا کہ بے روح ابو تراب مختار کہتا تھا کہ بے روح ابو تراب ڈوبے گی جب تلک نہ لہو سے میری رکاب میں خانماں کروں گا ستمگاروں کا خراب میں خانماں کروں گا ستمگاروں کا خراب کہ شیعہ علی کی دعا حق نے مستجاب
حجاب کی شیعہ علی کی دعا حق نے مستجاب، خون آ کے اس کے پاؤں پڑا قتل گاہ میں، خون آ کے اس کے پاؤں پڑا قتل گاہ میں، یعنی کہ بس کوئی نہیں باقی سپاہ میں، یعنی کہ بس کوئی نہیں باقی سپاہ میں۔ اور پھر ایک اور قطعہ ہے، ایک دن مولا حیدر نے گود میں اٹھایا تھا مجھے، جناب مختار کی طرف سے لکھا گیا، ایک دن مولا حیدر نے گود میں اٹھایا تھا مجھے، پیار کر کر کے کلیجہ سے لگایا تھا مجھے، واقعہ کربلا کا بھی سنایا تھا مجھے، مقصد زیست کیا ہے میرا بتایا تھا مجھے، مقصد زیست میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے، زندہ اولاد مولا علی کا کوئی قاتل نہ رہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید منہال عباس زیدی صاحب، کھیروا جلال پور سادات، ڈسٹرکٹ میرٹھ، تحصیل سردھنا، یو پی، انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ جزاک اللہ۔ کربلا مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے اور مولا کی بارگاہ میں حسن عقیدت پیش کرنے کا وقت ہے، چاہوں گا اپنا نذرانہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ کچھ منقبت کے شعر ہیں وہ سماعت کرنا چاہتا ہوں، آپ سماعت کریے گا۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا۔ کربلا میں جو 9 لاکھ کا لشکر آیا تھا وہ کس لیے آیا تھا سمجھ کیجیے گا۔ کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہے میدان میں، کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہے میدان میں، یہ لشکر آج مل کر ہو ملا کی ہار دیکھے گا، یہ لشکر آج مل کر ہو ملا کی ہار دیکھے گا، وہ سلگ جائے گا صحرا، آگ لگ جائے گی پانی میں، سلگ جائے گا صحرا، آگ لگ جائے گی پانی میں، سوئے مقتل جو سرور کا علم بردار دیکھے گا، سوئے مقتل جو سرور کا علم بردار دیکھے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ سمجھ فرمائے گا۔ کہ ذرا ہونے کو دے عاشور کا ہنگام ہے بیعت، ذرا ہونے کو دے عاشور کا ہنگام
گام بیعت زمانہ نو کے نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا زمانہ نو کے نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا او حسین ابن علی تنہا بھی ہو کر مطمئن ہوں گے حسین ابن علی تنہا بھی ہو کر مطمئن ہوں گے ستم مقتل میں خود کو بے کسو لاچار دیکھے گا ستم مقتل میں خود کو بے کسو لاچار دیکھے گا۔ اور جب جناب شام میں حضرت جناب سید سجاد کو لایا گیا تو دیکھیے محمد اسلام کیا فرماتے ہیں۔ قبر ہونے تو دو دربار میں عابد کے آنے کی خبر ہونے تو دو دربار میں عابد کے آنے کی فقیر شام اپنی موت کے آثار دیکھے گا فقیر شام اپنی موت کے آثار دیکھے گا سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اور آپ نے جو مخصوص دعا ہمارے ذمہ لگائی، سب مومنین کی بارگاہ میں یہی استدعا ہے کہ خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، اور آپ کی والدہ صاحبہ نے بھی دعا کے لیے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول فرمائے۔ آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان، منقبت خان، سید منہال عباس زیدی صاحب، کھیروا جلال پور سادات، ڈسٹرکٹ میرٹھ، تحصیل سردھنا، یو پی انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ایک مومن نے کہا کہ کچھ روزگار کے موضوع پر بہت مشکلات میں مبتلا ہیں، دعا کے لیے کہا، نام لیے بغیر میں دعا کر رہا ہوں، آپ سب دعا کیجئے، حالات سب کے ہی تنگ چل رہے ہیں۔ جب سے کرونا آیا مختلف مشکلات، مختلف پریشانیاں مومنین کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کہیں پر کسی طرح کی تبدیلی ہے، کہیں پر کسی طرح کی تبدیلی ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبدیلیوں میں سب سے بڑی تبدیلی حجت خدا کے ظہور کے دیدار کی تبدیلی ہمیں عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، افکار کے اندر، عمل کے اندر اور اپنے اخلاص کے اندر اہل بیت علیہ السلام کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو غفلت معرفت حجت خدا سے محفوظ رکھے۔
और हम सब हर लम्हा हर लहज़ा मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अपने वक्त के इमाम को पुकारते रहें। हाँ, बहाने बहाने से अपने प्यारों को पुकारना चाहिए और हमारे नज़दीक मददगार, मुईन, मुस्तान और अल्लाह तबारक व तआला का वसीला और अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ तकसीम करने वाले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं और हुज्जत खुदा उनके वारिस व जानशीन हैं। तो लिहाजा 12वें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पुकारते रहना चाहिए। कभी मुश्किल के अंदर, कभी ठोकर लगे, कभी सवार होते हुए, कभी सवारी से उतरते हुए, हर हाल के अंदर हुज्जत खुदा को पुकारते रहना चाहिए और मदद के लिए, कभी मुश्किल से बचने के लिए, कभी दुआ देने के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत की नज़र से, नीयत से हुज्जत खुदा को पुकारते रहना चाहिए। इस तरीके से ये होगा कि हमें अपने मौला को हर वक्त पुकारने की आदत रहेगी और मौला तो वैसे ही हमारी सुनते हैं क्योंकि वो हमारे हर अमल के ऊपर शाहिद हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस वक्त के अंदर बशीर और नज़ीर का रुतबा रखते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बेहतरीन और अकमल तरीन फ़र्द जनाब हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से तवस्सुल रखें, क्योंकि अपने वक्त की इमाम की मार्फत हमारे लिए सबसे बड़ा अम्र है और यही अम्र है जो हमें शहादत की मौत अता करता है अगर मर जाएं, और अगर ज़िंदा रहें तो पाकीज़गी की ज़िंदगी अता करता है, और अगर हम किसी मुश्किल में हों तो नजात के ज़ामिन है, और अगर किसी गिरफ़्तारी में मुब्तला हो जाएं तो इस गिरफ़्तारी और इब्तिला से बचाने का सबब हुज्जत खुदा है। ईमान की तकमील तो वैसे ही हुज्जत खुदा के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 ज़िलहज गदीर के दिन अता कर दी थी। लिहाजा जो इमाम मनसूस मिन अल्लाह, हम खुद बनाने के कायल नहीं हैं, ना हम किसी तरीके से इमामों को चुनते हैं, ना हम किसी के लिए ज़ाती दलीलों को अपना मंबा व माखज़ करार देते हैं। हम हुज्जत खुदा अल्लाह के फरमान और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की वसीयत के मुताबिक अमल करते हुए इख्तियार करते हैं, जिसको मासूम अलैहिस्सलाम इमाम करार देते हैं। हम उन्हें इमाम मानते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ही 12 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के नाम की मौरफ़ी की, उनकी अखलाक, किरदार और सीरत की मौरफ़ी की, कुछ निशानियां भी बताईं जो कि हमें तलाश करना चाहिए। इमाम हर तरीके से आलिम होते हैं, इमाम हर चीज़ में कामिल होते हैं, इमाम झूठ नहीं बोलते, इमाम हर हाल में पाकीज़ा और हर तरीके से पाकीज़ा होते हैं। इमाम वो होते हैं जिनकी दलील कुरान से होती है, इमाम वो होते हैं जिन्हें हर इल्म के ऊपर, अपने वक्त के हर इल्म के ऊपर दस्तरस व कुदरत व फ़ौक़ियत हासिल होती है। इमाम वो होते हैं जो अता करने वाले होते हैं। इमाम किसी ऐसे मूज़ी मरज़ में मुब्तला नहीं होते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो कि हम में पाए जाते हैं या जिसकी सबब से कोई किराहियत पैदा करे। इमाम हर हिसाब से खूब होते हैं, खूबों के साथ रहते हैं, खूबियों को फ़रोग़ देते हैं, खूबी की तालीम देते हैं और खूबी से ही वाबस्ता रहते हैं। इसलिए उनके चाहने वाले भी खूब होते हैं, ताहिर होते हैं, मुताहिर होते हैं, उनको पाकीज़गी अल्लाह ने अता फरमाई है और अल्लाह तबारक व तआला से उनका डायरेक्ट राबता होता है। और इस तरीके का राबता होता है कि जो अल्लाह कहता है वो कहते हैं, जो वो कहते हैं वही अल्लाह कहता है, अल्लाह जो कहता है वो ये कहते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए वाजिब है और जो ये कहते हैं वो अल्लाह करता है। अल्लाह मजबूर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की मंशा को जानते इतना है कि ये वही करते हैं जो अल्लाह चाहता है। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह का यही मतलब है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की मर्जियों के राज़दार हैं, अल्लाह की चाहतों के जानने वाले हैं, अल्लाह की जो मंशा है वो उसको जानते हैं और उसी के मुताबिक वो अमल करते हैं। इसीलिए ये वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह का मिस्दाक है। लिहाजा इसी वजह से, क्योंकि वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने रसूल की रिसालत का अज्र करार दिया, इतने कामिल और अकमल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हर एतबार से कामिल किया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनमें देखा कि कुछ भी कमी नहीं रह नहीं गई, रखी ही नहीं अल्लाह ने इनमें कमी, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हर तरीके से पाकीज़ा रखा। इनको हर चीज़ पर इख्तियार है, इनका मुख्तार होना ही साहिब इख्तियार होना है और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हर चीज़ पर कादिर करार दिया है। इसीलिए ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अनमोल ख़ज़ीना और अलामत है। लिहाजा हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर यकीन रख के ही यकीन हो जाता है हमारी इबादतें कबूल हो गई हैं, रियाज़तें कबूल हो गई हैं, रोज़ों को रोज़े का दर्जा मिल गया है, फाकों से बच गए हैं, और हज को हज का दर्जा मिल गया है, कोशिश और साई का दर्जा मिल गया है, इबादत का दर्जा मिल गया है, चक्कर नसीब का नहीं बना। इन
इनकी मवद्दत के सबब से ही हमें यकीन है, लिहाजा हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से ही बात करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ही बात करते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ही बात करते हैं, क्योंकि हम इन्हीं की तरफ से हैं, इन्हीं की तरफ लौट कर जाना है और इनके सबब से हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। नजात के ज़ामिन ये हैं, हयात के ज़ामिन ये हैं, ममात के ज़ामिन ये हैं और इन्हीं के ज़रिए से हमें इज़्ज़त मिलती है। ज़िल्लत और रुसवाई का तयन इन्हीं के सबब से होता है और इज़्ज़त हकीकत यही है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब हो, ज़िल्लत हकीकत में यही है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मन से लगाव हो और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूरी और बुग़्ज़ और इनाद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को इज़्ज़त करार दिया वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल और उनके फरमान के ऊपर इत्तिबा करना है। लिहाजा हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक हैं। साबिर शाह साहब, आपने मैसेज लिखा, माशाअल्लाह लिखकर भेजा, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। लिहाजा आपके लिए भी दुआएं हैं, ढेर सारी दुआएं हैं और ये दुआएं ही हैं जो हमें बचाए रखती हैं, क्योंकि मोमिन की नजात की ज़ामिन है दुआएं। जनाब अली रज़ा हुसैनी साहब अब तक हाजिर ना हो सके, बहरहाल उनकी गैर मौजूदगी में अगर वो आ गए तो बिस्मिल्लाह, वरना मैं आपकी बारगाह के अंदर, क्योंकि आपके यहाँ शब लग चुकी है आमद जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, तो उस मुनासबत से मैं आपकी खिदमत के अंदर कुछ कलाम के जुमले पेश कर देता हूँ जब तक जनाब अली रज़ा हुसैनी साहब हाजिर नहीं होते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिखा गया, दारैन में बस अमन का सुल्तान हसन है, दारैन में बस अमन का सुल्तान हसन है, हर हुस्न की तख्लीक का सामान हसन है, बंदे ये समझते हैं कि इंसान हसन है, यज़दान के फरमान में कुरान हसन है, क्या मर्तबा समझे कोई इस पाक वली का, क्या मर्तबा समझे कोई इस पाक वली का, हद ये है कि ये मौला है हुसैन इब्न अली का, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी इमामत के एतबार से मुक्तदा है, लिहाजा इसीलिए कहा गया। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए एक और कलाम, चराग और वो पहला अली के घर का चराग, चराग और वो पहला अली के घर का चराग, हसन इमाम दोइम यानी बाहरो बर का चराग, पयाम अमन सलामत रवि रहा जिसका, पयाम अमन सलामत रवि रहा जिसका, वही चराग है मेरे दिलो नजर का चराग, तो क्यों मिले ना हमें रिज़्क़ इल्म के दर से, तो क्यों मिले ना हमें रिज़्क़ इल्म के दर से, अली है इल्म के दर और हसन है दर का चराग, कलम ने खींच दिया जिसके एक खत तंसीख, कलम ने खींच दिया जिसके एक खते तंसीख, बुझाया शान से बातिल के कर्रो फर का चराग, जो उनकी सुलह को समझा है उनकी हार तो सुन, जो उनकी सुलह को समझा है उनकी हार तू सुन, वही है उनकी शुजाअत वही जफर का चराग, यही चराग मवद्दत है ताबे हश्र मेरा, यही चराग मवद्दत है ताबे हश्र मेरा, यही चराग है दुनिया में राह गुजर का चराग, हसन के नाम से मैंने सलामती पाई, हसन के नाम से मैंने सलामती पाई, जमीन खींच रहा था मेरी हजर का चराग, इसी चराग से रोशन है हुजराए जां भी, इसी चराग से रोशन है हुजराए जां भी, यही चराग तो है मेरी चश्मे तर का चराग, यही चराग है मोमिन के कब्र की जीनत, यही चराग है मोमिन के कब्र की जीनत, यही चराग तो है आखिरी सफर का चराग, चराग मेरे सुखन का जला है यूं सरवत, जला चराग मेरे सुखन का जला है यूं सरवत, दुआ के ताक में जैसे जले असर का चला चराग, दुआ के ताक में जैसे चले असर का चराग। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मनकबत एक और पढ़ दूँ, क्योंकि जनाब अली रज़ा हुसैनी साहब नहीं आ सके हैं, शायद आखिरी वक्त भी है। बन के तफसीर कौसर के अव्वल अता, बन के तफसीर कौसर की अव्वल अता, मुज्तबा आ गए मुज्तबा आ गए, शाद हैं सैयदा शाद मां मुर्तज़ा, मुज्तबा आ गए मुज्तबा आ गए, सर को सजदे में शब्बर ने आकर रखा, सर को सजदे में शब्बर ने आकर रखा, साथ में शुक्र का सजदा माने किया, देख कर कहती थी आयते इन्नमा, मुज्तबा आ गए मुज्तबा आ गए, आके हैदर ने होठों का बोसा लिया,
اور لسان خدا کو دہن میں رکھا، مسکراتے ہوئے شکر رب میں کہا مجتبیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے۔ نانا جاں بھی چلے آئے تکریم کو، ساتھ میں انبیاء آئے تعظیم کو، ہو مبارک یہ کہتے تھے کل انبیاء، مجتبیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے۔ عرش پہ نوری محفل سجائی گئی، مجھ کو عنبر سے جنت بسائی گئی، ساکنان جنت کی یہ آئی صدا، مجتبیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے۔ سورہ رحمان نے بھی قصیدہ پڑھا، سورہ رحمان نے بھی قصیدہ پڑھا، اور کوثر نے شان حسن میں کہا نعمت رب مبارک ہو بدر الدجا، مجتبیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے۔ ایسا پایا شرف آج رضوان نے، یہ کیا ہے کرم ابن عمران نے، جھوم کر بزم میں یہ قصیدہ پڑھا، مجتبیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے نام گرامی قدر سے ہمارے ہاں دسترخوان جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچھایا جاتا ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یاد میں بچھایا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کی نیت سے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس دسترخوان کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ امام حسن علیہ السلام کی یاد تازہ رہے۔ بہت اچھی سنت ہے، بہت اچھی سیرت ہے، بہت اچھی عادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ مولا کے نام اور مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نیک کام کیا جائے۔ نیکی تو نیکی ہی ہے، جب نیت اور ظاہر میں بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے مولا نے ایسا کیا تو یقیناً مولا کا نام بلند کرنا، گو کہ ان کا نام اللہ نے بلند کیا ہے، ہم اپنے انداز میں جس طریقے سے کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ کرنا مراد ہے۔ جب ہم مولا کے نام کو بلند کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے آشکار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نمایاں کرتے ہیں اپنے مولا کا، کس طریقے سے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئیے ہمارے گھر میں آئیے کھائیے، کس کے نام کا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام کا، اس کے نام کا جس کے نام کو لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، جس کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، جس کے نام کو چھپانے کی کوشش کی، اس طریقے سے کہ صلح کر لی تھی لہٰذا امام نے حق دے دیا تھا، امام نے حق نہیں دیا تھا۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حق دے دیا تھا، صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ کس لیے؟ جنگ کرنے سے روک لیا۔ کوئی حامی ہی نہیں ہے، کوئی خواستار ہی نہیں ہے، کوئی ایسا چاہنے والا ہی نہیں ہے جس کی خاطر مولا جنگ کریں۔ اسی کا جواب دیا ہے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کے وہ چند نکات لکھ کر، وہ نکات جو معصوم علیہ السلام نے لکھے۔ دیکھیں نقطے کی جمع ہوتی ہے نقات، نقطہ کہتے ہیں کسی پوائنٹ کو، نقطہ کہتے ہیں، پوائنٹ سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم ایک نقطہ لگا دیتے ہیں جس طرح کہ بے کے نیچے کے نقطہ، تے کے اوپر دو نقطے، اس طرح سے مراد نہیں ہے۔ وہ نقطہ وہ قاف قلم سے لکھا جاتا ہے، اور نقطہ کاف کتاب سے جو لکھا جاتا ہے اس سے مراد پوائنٹ علامت لکھا جاتا ہے، نا یہ کہ وہ پوائنٹ جسے ہم اردو میں ترجمہ کریں تو نقطہ بن جائے، وہ نہیں، بلکہ نکات کاف کتاب والا علامت، وہ نکات، وہ ہنٹس جنہیں معصوم علیہ السلام نے قرار دیا وہ آشکار کرتے تھے معصوم علیہ السلام کی حق و حقانیت کو۔ ایک بہترین پوائنٹ اس میں سے یہ تھا آج کے بعد میرے بابا کو دشنام نہیں دیا جائے گا ممبروں پر۔ پتہ چلا کہ دشنام دیا جانے کی علت و سبب جو تھے ان سے خواہش کی تھی۔ آئیے مل کر حق و حقانیت کے مستمر رکھنے والے اپنے مولا کا ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen